تہذیبی طور پہ پوری امت مسلمہ ایک شدید بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور اس تماشے کے اوپر 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی بے بسی اور 1 کروڑ آبادی کے ملک کی صفاقی اور ساتھ ہی ساتھ ترقی یافتہ ممالک کی بے حسی، اس کے اندر بہت سے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آج اگر اس بات کی تہ پر ہم جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ گزشتہ چند صدیوں کے اندر، خاص طور پہ جب صنعتی انقلاب برپا ہوا، اس نے ملکوں کی طاقت کی بنیاد ان ممالک کی سائنٹیفک آؤٹ پٹ کے اوپر رکھی۔ یورپ میں جرمنی نے جب اپنی یونیورسٹیوں کے ذریعے اپنی سائنٹیفک آؤٹ پٹ میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو وہ یورپ کی ایک بہت بڑی طاقت بن گیا۔ اسی طرح اگر آج آپ اس 1 کروڑ کی آبادی کے ملک اسرائیل کو اور اس کے گرد و نواح میں مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اور دیگر مسلمان ممالک سائنٹیفک آؤٹ پٹ کا جائزہ لیں تو تقریباً اس میں 1 اور 100 کی نسبت کا فرق ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس سے آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن تاریخ میں وہ دور کہ جب مسلمان تہذیب کی سائنٹیفک آؤٹ پٹ دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو اس دور کو ہماری تہذیب کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، چاہے وہ بغداد کی جامعات کے نتیجے میں تھا یا وہ اندلس اور غرناطہ کے جامعات کے نتیجے میں تھا، وہ مسلم اسپین کا وہ دور تھا یا وہ بغداد کے بیت الحکمہ سے نکلنے والی شعائیں تھیں کہ جن سے ہماری تہذیب دنیا میں علم بانٹنے والی تہذیب تھی۔ لیکن جب یہ علم کے چشمے خشک ہوئے تو اسی کے ساتھ ہمارے زوال کا بھی آغاز ہو گیا۔ اگر آج ہم نے ترقی کرنی ہے تو یقیناً ہمیں ترقی کی علامتوں کی بھی ضرورت ہے، جس میں انفراسٹرکچر ہے، اس میں بجلی کی ضرورت ہے، اس میں ڈیمز کی ضرورت ہے، اس میں شاہراہوں کی ضرورت ہے۔ لیکن محض سیمنٹ اور سریے سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اگرچہ ان کی اپنی اہمیت ہے انفراسٹرکچر کی۔ جب تک کہ اس انفراسٹرکچر کے اوپر وہ سافٹ ویئر بھی نہ ہو جو علم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جو تحقیق کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ ساری سرمایہ کاری جو انفراسٹرکچر میں ہوتی ہے بیکار جاتی ہے۔ اس کی مثال کمپیوٹر کی طرح ہے کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو جو چیز کارآمد بناتی ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہے، اور اگر وہ سافٹ ویئر ناکارہ ہو تو وہ کمپیوٹر میں جتنی بھی میموری ہو، جتنا بھی شاندار اس کا چپ ہو، مائکرو پروسیسر ہو، وہ کمپیوٹر بیکار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک اعلیٰ سطح کی علمی اور تحقیقی قابلیت پیدا کرنی ہے اگر ہم نے اپنی ترقی کی بنیادوں کو محفوظ کرنا ہے۔